کہنے لگی عمیر بھائی مجھ سے دور رہیں، مجھ سے بہت دور رہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ کہنے لگی آپ کا چھونا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، پلیز مجھ سے دور رہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنی غلطی کا فوراً سے احساس ہوا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوبارہ میں نے اس کو نہیں چھوا، اسے جلدی سے ہوم ورک کروا کے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ میں نے جلدی سے کمرہ بند کیا اور سگریٹ کی ڈبیاں نکال کر سگریٹ پینے لگا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں وریشا جیسے بس چکی تھی۔ میں نے خود کو جھٹکا، پھر باہر کرکٹ کھیلنے چلا گیا۔ میں کافی دن پھر وریشا سے ٹھیک سے بات نہیں کر سکا۔ مجھے یہ بھی احساس تھا کہ وہ میری چچا زاد ہے، مجھے اس کے ساتھ ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، چھوٹی بھی ہے، کم عمر بھی ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ میں زیادہ سمجھدار نہیں تھا، نئے نئے جذبات بدلے تھے، اسی لیے کبھی کبھی بے خودی سی چاہنے لگتی تھی۔ شاید اس کی وجہ وہ غیر اخلاقی ویڈیوز تھیں جن کا میں عادی ہونے لگا تھا، اور دوسری چیز سگریٹ تھی۔ میں اب اپنے کمرے میں اکیلا رہتا تھا، اور جب سے سگریٹ پینی شروع کی تھی میں نے اپنی والدہ سے کہہ دیا تھا کہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں، مجھے الگ کمرہ چاہیے۔ 10ویں جماعت کا جب ایگزام پاس کیا تو میرے کافی اچھے نمبر آئے، کیونکہ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ ان دنوں میرے والد بھی ترکی سے پاکستان آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے موٹر سائیکل لینے کی فرمائش کی۔ میرے بابا نے مجھے موٹر سائیکل بھی لے کر دے دی۔ پھر تو میری آوارہ گردیاں بھی بڑھنے لگی۔ کبھی کبھی میں اپنے چھوٹے بھائی اور وریشا کو بھی ساتھ لے جاتا، آئس کریم کھلا کر لے آتا، لیکن بہرحال میرا رویہ ویسا ہی تھا۔ وریشا کو دیکھ کر، اس کی آنکھوں کے خوف کو دیکھ کر میں بار بار اس پر روب جماتا رہتا تھا۔ ایک بار میں شام کو کرکٹ کھیل کر اپنے کمرے میں آیا تو وہ پہلے سے میرے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے ہاتھ میں میری سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر پکڑ رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں ڈر گیا۔ میں نے فوراً سے اپنا کمرہ بند کیا اور تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس آ گیا۔ وہ اپنے دھیان میں کھڑی تھی، میری طرف اس کی پشت تھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو سیدھا کیا اور اس کے ہاتھ سے سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر لے لیا، اور اسے اتنے غصے سے دیکھا کہ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی تم؟ میرا لہجہ بلند ہوا۔ اس کی تو جیسے جان نکل گئی، چہرے پر ہوائیاں اڑی۔ کہنے لگی عمیر بھائی میں نے کہا یہ ہکلانا چھوڑو اور سیدھا سیدھا بتاؤ کرنے کیا آئی تھیں، یہاں میرے کمرے میں کیوں آئی تھیں؟ وہ رونے لگی، کہنے لگی تائی اماں نے کہا تھا ذرا چادر سیدھی کر دو، مجھے نہیں پتا تھا یہاں سگریٹ پڑی ہے۔ اصل میں اپنے چچا کو سپورٹ کرتا تھا، والد یہاں تھے نہیں، اس لیے چچا میری اور چھوٹے بھائی کی ایکٹیویٹیز پر بڑی نظر رکھتے تھے۔ ان کے سامنے میں بالکل انسان کا بچہ بن کے رہتا تھا۔ کبھی سگریٹ پیتا بھی تو اس کے بعد تیز خوشبو والی چند کوئی چیزیں کھا لیتا تاکہ میرے منہ سے سگریٹ کی بو نہ آئے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر وریشا کے منہ سے چچا کے سامنے کچھ نکل گیا تو میری شامت پکی ہے، وہ میرے بابا کو بتا دیں گے اور مجھ پر سختیاں شروع ہو جائیں گی۔ میں نے کہا اگر تمہاری زبان سے یہ بات نکلی نا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں، کسی کے بھی سامنے تم نے کچھ بھی کہا نا، تو اماں کے سامنے یا چچا کے سامنے یا چچی کے سامنے، تو وریشا میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ خوف